آل رسول اولاد بطول، شہنشاہ خطابت، حضور غازی ملت اور نہایت ہی اعلیٰ و اکرم اخلاق کے حامل تاج العلماء حضور سیدی نورانی میاں صاحب قبلہ، دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک بار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں محبتوں کا درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اقبال کہتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، سیدھے پچ پر آ جاتے ہیں۔ کل جیسے حضرت نے تعارف کروایا تھا کہ سیمی فائنل ہے، تو اب ہمیں زیادہ دیر گراؤنڈ کے باہر کھڑے ہو کر کے لوگوں کا ماحول بنانے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ ہم میدان میں آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایک جملہ ایسا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اردو سمجھ میں آتی ہوگی، اور تھوڑا بہت اگر اس میں آپ کو سختی محسوس ہو رہی ہو تو اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ جس کو بریلی کی زبان میں سننا چاہتے ہو تو یوں ہے کہ جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ بات وہی ہے، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ دنیا کے ہر درد کا آدمی علاج کرواتا ہے، ہر بیماری کا علاج کرواتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، لیکن ایک درد ایسا ہے جس کا عاشق علاج نہیں کروانا چاہتا، اور وہ صرف اور صرف درد عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، جنگ احد ہونے والی ہے۔ احد کی جنگ یہ بہت ہی سب کے لیے عبرت آمیز ہے، بہت ساری اس میں چیزیں، قربانیاں موجود ہیں، لیکن چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ دوسرے دن احد ہونے والی ہے، صحابہ اکرام تیاری میں ہیں۔ دو جس کو کہتے ہیں نا لنگوٹ یار، بچپن کے ساتھی، بہت قریبی یار، جن کی بہت بنتی ہے، ایسے دو صحابی آ کر کے بیٹھتے ہیں، اور دونوں آپس میں بہت گہرے دوست تھے، اور کہتے ہیں کہ چلو ہم دونوں دعا کرتے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں۔ پہلے سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہہ، اور عبداللہ بن جہش کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہہ۔ دونوں لوگ دعا کے لیے بیٹھتے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے رب ذوالجلال، کل تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میدان میں اتروں، ڈرتا ہے یہ میدان میں آنے والی بات ہے، کوئی کرکٹ اور فٹ بال نہیں ہے، جان ہتھیلی پر لے کر کے آ رہا ہے، اور تمنا تو دیکھو کیسی ہے، سب سے بڑا کوئی پہلوان میرے مقابل میں آ جائے۔ اور کہتے ہیں اللہ میری یہ دعا قبول کر، کبھی میں اسے دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی آگے سے ماروں، کبھی پیچھے سے ماروں، اور اس کے بعد اس کو گرا دوں اور اس کے سینے پر چڑھ کر کے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کروں، دین اسلام کا اعلان کروں۔ یہ دعا، اور عبداللہ بن جہش آمین کہہ رہے تھے۔ آمین، دعا ان کی ہو گئی۔ عبداللہ کہتے ہیں اب میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہتے ہیں
की फौज में घिर जाऊं, तवज्जो, दुश्मनों की फौज में मैं घिर जाऊं, कोई मुझे दाएं से मारे, कोई सामने से मारे, कोई पीछे से मारे, यहां तक कि मेरे जिस्म को छलनी छलनी कर दे और मेरे जिस्म के हर टुकड़े से तेरे नबी की मोहब्बत की आवाज आए। एक दुआ ये है और एक दुआ ये है। और दोनों ने दुआ की और उठ गए। दूसरे दिन की बात बता रहा हूं, ओहद के मैदान में, और ओहद के मैदान में बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं। ये वही जंग है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए। ये वही जंग है जिसमें अमीर हमजा का चबाया कलेजा देखा गया है। ये वही जंग है जिसमें अनस बिन नुज़ैर की सिवाय उंगली के कोई जिस्म ही नहीं मिला था। ये वही जंग है जिसमें साद इब्न रबी के जिस्म में 12 नेज़े मारे गए थे और पेट फाड़ करके आंतड़ियां निकाली गई थी। ये वही बहुत सख्त तरीन जंग थी, मुसलमानों के लिए बहुत ही आजमाइश का वक्त था। लेकिन ये जो दुआएं हुई थी, राविया ने हदीस को आप पढ़ोगे तो दोनों की दुआएं कबूल हुई, दोनों की। जंग ओहद में हजरत साद इब्न अबी वक्कास का मुकाबला एक ऐसे शख्स से हो गया जो मक्का का बड़ा पहलवान था, भिड़ गए उसके साथ। सारे सहाबा देख रहे थे साद इब्न अबी वक्कास का मुकाबला बड़े पहलवान से है, लेकिन ऐसे मार रहे थे, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी आगे से, कभी पीछे से। फिर वक्त आया कि उसको गिरा दिया और उनके हाथ में जो परचम था उसके सीने पे गाड़ दिया। इसी को हम कहते हैं, वो सहाबा का नारा था, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताकत और कुव्वत अल्लाह की तरफ से है। लेकिन शाम हुई, जंग का पासा पलट गया था। जंग जो जीती हुई थी वो शिकस्त में बदल गई थी। कुफार और मुशरिकीन गालिब आ गए थे। 70 सहाबा की जानें गई थी। जब जंग खत्म हुई तो साद इब्न अबी वक्कास अपने पुराने जिगरी दोस्त को ढूंढने के लिए निकले। अब्दुल्ला बिन जहश कहां है? जो अपना गहरा यार होता है उसको बार बार आदमी ढूंढता भी, कहां है? साहबा ने खबर दी कि वो तो शहीद हो गए। बहुत दिल पर गहरा जख्म था जब अपना पुराना यार दुनिया से चला जाए। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, ढूंढते ढूंढते मैदान में पूछने लगे कि है कहां अब्दुल्ला बिन जहश, है कहां? लाशें तो जमा की जा रही थी, अब्दुल्ला बिन जहश की लाश नहीं मिल रही थी। तो सहाबा ने बताया, बात दर हकीकत यह है कि अब्दुल्ला बिन जहश लड़ते लड़ते ऐसे घिर गए दुश्मनों में, दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया। हमने उनकी आखिरी वक्त को देखा है। और उनके जिस्मों के टुकड़े करके हार बना करके पहना है। उनके जिस्म के 80 टुकड़े के करीब कर दिए गए थे। आपके दिल पर यह बात लगी और अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म को जमा करके एक जगह रखा जा रहा था। अब सुनो मेरे बात अजीजों, अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के पास पहुंचकर साद इब्न अबी वक्कास की आंखों में आंसू थे और फिर बारगाह रब्बुल इज्जत में हाथ उठाकर कहते हैं, सबको गवाह बना करके, मैं और मेरा दोस्त कल की रात दुआ किए थे, वो रहमान वो परवरदिगार हमारी दोनों की दुआओं को कबूल किया। मेरा मुकाबला बड़े पहलवान से हुआ, मेरी ख्वाहिश थी, और मैं इसी तरह से उसको मारा जैसे मेरी ख्वाहिश थी। मेरे इस दोस्त की भी दुआ कबूल हुई, इसकी ख्वाहिश थी कि ये कुफार और मुशरिकीन और दुश्मनों में घिर जाए और फिर मारा जाए। लेकिन मेरे अजीजों, साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, मैंने तो दुश्मनाने रसूल को मारा, उसका मजा और है। मोहब्बत मुस्तफा में मर जाने का मजा कुछ और है। इसी को इकबाल ने कहा है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। अजब चीज है लज्जत आशनाई। उस नबी पाक की मोहब्बत ही एक ऐसी चीज है जो हर तकलीफ को दूर कर देती है। हमें मुसीबतों को जब भी सामना करना पड़े तो एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा नबी पाक से रिश्ता है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। मैं कल से भी बहुत झिझक महसूस कर रहा हूं कि इतनी बड़ी जुबान के सामने मैं जुबान खोलता हूं। जाहिर सी बात है कि क्या कहा जाए। आज एक ऐसी महफिल में मैं बैठा था, इतने दरीचे खोले हुजूर गाज़ी मिल्लत ने जिंदगी में,
اتنے دریچے کھولتے گئے آبشار، بہت سارے نکات مجھے آج پہلی مرتبہ سننے کو ملے ہیں. اس لیے میں اپنی گفتگو کو طویل نہیں کروں گا. جو خطابت کا شہنشاہ ہے اس پر خطابت ناز کرتی ہے اور یہ میدان ان کا ہی ہے. اور آج ہم بطور طالب علم ہی، اللہ تعالی ہمیشہ ایسے ہی رکھے بزرگوں کی جوتیوں میں، لیکن جو بات تھی اس کو میں کمپلیٹ کروں. جس وقت ہی اشارہ ہو جائے گا تاج العلماء کا کسی بھی انداز سے، وہ اشارہ دینے میں ماہر ہیں. کل نورانی اور بریانی کے بیچ میں جس طرح سے انہوں نے اشارے دیے تھے، مجھے اندازہ ہو جائے گا جیسے حکم ہوگا میں فوراً اپنی گاڑی کو پیچھے لے لوں گا. بات جذبات کی ہے میرے عزیزوں. آپ کو پتہ ہے کون ایسی عورت ہے دنیا میں جو تکلیفوں پہ واویلا نہیں مچاتی؟ کون ہے عورت؟ سب عورتوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، چھوٹی سی تکلیف پہ وہ واویلا مچاتی، لیکن صرف مدینے کی عورتیں کچھ اور مزاج رکھتی، کچھ اور ہی مزاج ہے. عورتوں کی فطرت میں ہے، چھوٹی سی چھپکلی سے ڈر جاتی ہیں، کاکروچ دیکھ کر ڈر جاتی ہیں. وہ بہت ساری ہلکی سی مصیبت پر بھی بہت تیز چلا پکار کرتی ہیں. ایک عورت خنسا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک عورت بڑی شاعرہ تھی. اس کے بھائی کا انتقال ہوا تھا تو وہ مرثیہ لکھتی تھی. مرثیہ جانتے ہیں؟ کسی کی موت پر شعر و شاعری کرتے تھے عرب لوگ اور لوگوں کو رلاتے تھے، مرثیہ کرتے تھے. تو وہ مرثیہ میں اتنی ماہر تھی کہ 1.5 سال تک عرب کو رلاتی رہی وہ اپنے بھائی کی موت پر. نیچرل ڈیتھ تھی، پھر بھی بھائی کی موت کے غم کے اشعار لکھ لکھ کر کے اتنا رلاتی تھی کہ چلتے پھرتے لوگ وہ اشعار سن کے رونے لگ جاتے تھے. اتنی ماہر عورت. لیکن جانتے ہو وہ دائرہ اسلام میں آئی جب صحابیہ بنی. جنگ قادسیہ کے موقع پر اپنے 4 جوان بیٹوں کو لے کر حضرت عمر فاروق کے پاس آئے. کہا یہ سب اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہی ہوں، سب کو قبول کریں. آپ کو پتہ ہے تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں یہ 4 جوان بیٹوں کی ماں انتظار کر رہی ہے، میرے جوان بیٹے حضور پاک کی عظمت کا پرچم لہرانے کے لیے گئے ہیں. لیکن سوئے اتفاق کہ خبریں جب آئی تو خنسا کے 4 بیٹوں کی شہادت ایک ہی میدان میں ہو گئی. 4 بیٹے جس ماں کے انتقال کر جائے اس کی حالت کیا ہونا چاہیے؟ ساری جگہ پر یہ نیوز پھیلی کہ خنسا اپنے ایک بھائی کی موت پر 1.5 سال تک عرب لوگوں کو رلا سکتی ہے. اپنے سگے بیٹوں کی موت پہ پتہ نہیں کیا کیا اشعار لکھنے والی، کیا کیا کہنے والی ہے. تو خنسا کے پاس لوگوں کے کچھ عربی کے اشعار اپنے بیٹے کی موت پر، 4 بیٹوں کی موت پر لکھے گی. سب انتظار میں تھے عرب کی شاعرہ کی زبان کھلے. لوگ جب پوچھنے لگے خنسا اپنے 4 بیٹوں کی میت پر کیا کہتی ہو؟ خنسا اپنے گھر کے اندر سے کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتی. کہا تو اپنے مرے ہوئے بھائی پر جتنے اشعار لکھے تھے عرب پورا روتا تھا، اپنے جگر گوشوں کی موت پر تو کچھ نہیں کہنا چاہتی. خنسا کا جواب سنو، کہتے وہ زمانہ جاہلیت کی موت تھی جب میں جاہل تھی، اور میرے بچے آج جو مرے ہیں وہ عظمت مصطفیٰ پر مرے ہیں. میری تمنا یہ ہے اشعار اس وقت لکھوں گی 4 اور ملے پھر مرے، 4 اور ملے پھر مرے، 4 اور ملے پھر مرے، یہاں تک کہ میرا بڑھاپا آ جائے ایک ایک کو میں مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کرتی جاؤ. اسی کو اقبال کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. عجب چیز ہے لذت آشنائی. درد کہاں تھا ان کا، تکلیف کہاں تھی؟ سعد ابن ربیع جن کا ذکر ابھی میں نے کیا، احد کے میدان میں پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، اور جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو 12 نیزے لگے ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جب صحابہ لاشیں جمع کر رہے تھے تو نام لے کر کے پوچھا میرا سعد کہاں ہے؟ کتنی بڑی بات ہے، میرا سعد کہاں ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں 2 صحابی ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے اور پکارتے رہے کیونکہ ان کی لاش نہیں ملی تھی، وہ زندہ ہیں بھی کہ ختم ہو گئے پتہ بھی نہیں تھا. لیکن کئی لاشیں سعد ابن ربیع کے اوپر، تو جب لاشیں ہٹائی گئی تو اندر سے زندگی کی رمق نظر آئی. سعد ابن ربیع زندہ تھے، زندہ تھے.
اور صحابہ جو دو آئے تھے جلدی سے اٹھایا، لیکن جسم پھٹا ہوا ہے پوری طرح سے، اپنی کہنیوں کے بل آگے بڑھ رہے تھے۔ سعد ابن ربی کو دیکھ کر کے دونوں صحابی نے کہا، سعد تم زندہ ہو، اللہ کے نبی تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا۔ سعد ابن ربی کہنے لگے، میری زندگی اتنی باقی نہیں رہ گئی شاید کہ حضور کے قدموں تک پہنچ جاؤں، لیکن میری زبان بند ہونے سے پہلے ایک بار حضور کی بارگاہ میں میرا یہ پیغام بھیج دینا، لے جانا۔ یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کا ساتھ آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو وہ کہتا ہے آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا، اور آنے والوں کو کہتا ہے سعد ابن ربی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک حیات ہیں، خبردار کسی کا ہاتھ حضور تک پہنچ گیا تو قیامت میں تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تو معذور تھا کیا تھا، حضور تک اگر کسی کا ہاتھ پہنچ گیا تو تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ کر رہا ہے آدمی جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو، جس کے جسم میں 12 نیزے لگے ہو۔ میں یہ واقعات دیکھتا ہوں، لیکن احساس اس بات کا ہوتا ہے انگلی پر بھی زخم آ جائے تو ہم اپنے بعد کی باتیں سب بعد میں کریں، پہلے علاج کی بات کرتے ہیں۔ پہلے ٹھوکر جو لگی اس کو صحیح کر دو، ہمارے جسم پر جو تکلیف ہے اس کو صحیح کر دو۔ وہ صحابی کیسے تھے جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو اور وہ کہتے ہیں حضور تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچنے پائے، حضور تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچنے پائے۔ یہی تو بات ہے میرے عزیزو، اس ایک شعر میں سمندر کو سمویا ہے اقبال نے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ آشنائی پھر اس کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے، دنیا ہی الگ ہوتی ہے۔ یہ ہم جو محبت رسول کی باتیں کرتے ہیں یہ صرف نعروں میں ہے، اصل لذت آشنائی کچھ اور ہی ہے۔ ابو بکر بن شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر دادا پیروں میں آتے ہیں، کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے ڈیفیکلٹ سوال، سب سے مشکل سوال یہ ہے، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کیا آپ کو حضور سے محبت ہے، اس کا جواب میرے لیے سب سے ڈیفیکلٹ ہے۔ کس کے لیے ہے یہ ڈیفیکلٹ؟ ابھی ہم پوچھیں گے تو 2 ہاتھ اٹھا دیں گے سب لوگ، حضور سے محبت ہے یا نہیں۔ یہ تو آسان سوال سب سمجھتے ہیں، لیکن ابو بکر شبلی کہتے ہیں میرے لیے سب سے سخت سوال ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اگر اس کے جواب میں نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا جائے گا، نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا جائے گا، اور اگر ہاں کہہ دیا تو میرے عمل مجھے کوستے ہیں، کہاں تیرا محبوب اور کہاں تو۔ یہ میرے لیے مشکل مرحلہ ہے۔ آج ابو بکر شبلی جب یہ احساس کرتے تو ہمارا شمار کس میں؟ اٹھتے بیٹھتے جھوٹ، چلتے پھرتے دھوکے، نمازوں کا تو نام و نشان بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور وہ نوجوان قوم، میں ان سے آج ایک میسج دے کر کے رخصت ہونا چاہوں گا۔ اس صحابہ کو تمہیں بھی منہ دکھانا ہے قیامت کے دن۔ اے نوجوانوں جو نشہ میں ایڈکٹ ہو کر کے اپنی لائف کو برباد کر رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا، حضور یہ فرماتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے۔ تو جو اپنی لائف کو اپنے ہاتھوں برباد کرتا ہو وہ اپنے نبی پاک کو کتنی ٹھیس پہنچاتا ہے، کتنی تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ مت کہنا کہ یہ میری لائف ہے انجوائے کرنے دو مجھے۔ میری جوانی ہے، مجھے جہاں خرچہ کرنا ہے کروں گا۔ نہیں میرے عزیزو، تمہاری بھول ہے، زندگی تمہاری نہیں ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں۔ یہ اصل زندگی ہماری اپنی لائف ہماری اچھا سے جینے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ حضور کی مرضی کے مطابق جینے کے لیے دیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو برباد کرنے سے بچاؤ۔ ایک ہی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، لذت آشنائی جس کو مل جائے پھر زندگی کی ہر مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، ہر بڑی چیز چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ وہ مدینے کی خاتون کی بات میں کر رہا تھا،
دوڑتے ہوئے وہی احد کے میدان کی طرف جا رہی ہے جس کو راستے میں کسی نے کہا تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر کسی نے کہا بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، پھر کسی نے کہا باپ کا بھی، بھائی کا بھی انتقال ہو گیا۔ عورت کے 4 رشتے بہت اہم ہوتے ہیں، اور عورت ان سب کے انتقال پر کیا کہہ رہی ہے؟ مدینے کی عورت وہ پوچھتی ہے سارے لوگ میرے رشتوں کے موت کی خبر دے رہے ہو، ذرا یہ بتاؤ آمنہ کا چاند کیسا ہے، عرب کا چاند کیسا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے یا نہیں؟ خبر دینے والوں نے کہا اللہ کے رسول سلامت ہیں۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ مجھے دیکھنے دو ایک مرتبہ، میں دیکھ کر کیا ہوں؟ حضور کو دیکھنے کے لیے آئی، جب دیکھا تو آنچل پھیلایا اور کہا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت ہلکی ہے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے، اس سے فرق آدمی پر نہیں پڑے گا جب اس کے اندر آشنائی یعنی حضور پاک کی محبت کی لذت آ جائے۔ ایک اور خاتون کی بات میں آپ کے سامنے 3 ہی عورتیں آج ذکر کر کے چلا جاتا ہوں۔ ایک اور خاتون آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے خبر ملی ہے میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں میدان میں جا کے دیکھ لوں، ورنہ تو انتقال کی خبر پہ پہلے خود ہی پہنچ جائیں۔ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں بیٹے کی لاش کو دیکھ لوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھ لو۔ عجب چیز ہے، وہ عورت آتی ہے میدان میں اپنے جوان بیٹے کو دیکھتے ہی ایسا نہیں کہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جائے، گلے لگ جائے، ماتم کرے، نہیں، اس کا جبہ اٹھاتی ہے اپنے بیٹے کا اور پلٹتی ہے، پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتی ہے اور اس کے بعد پھر سیدھا لیٹاتی ہے، سجدے میں گر جاتی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا بڑی بھی یہ کیا کر رہی؟ وہ بیٹا تمہارا انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا۔ خاتون کہتی ہے ہاں شہید ہوا، بات یہ تھی کہ جب یہ مدینے سے نکل کر آ رہا تھا میں نے ایک وصیت کی تھی، میں نے ایک وصیت کی تھی کہ میرے جوان لال میں نے تجھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت کے لیے پالا ہے، دودھ اس لیے پلایا ہے، یاد رکھنا اگر میدان جنگ میں کبھی سختی آ گئی، کبھی کفار و مشرکین کی طرف سے غلبہ ہو گیا تو میدان چھوڑ کر کے بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ میں نے اس کو آخری وصیت کی تھی، اور پھر مجھے خبر یہ لگ گئی کہ جنگ کے حالات سخت ہو گئے تھے، کئی لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، میں ڈری ڈری سی مدینے سے بھاگ کر اس لیے آئی کہ کہیں میرا بیٹا بھی بھاگنے والوں میں تو نہیں تھا، حضور کو چھوڑ کر جانے والوں میں تو نہیں تھا۔ میں آ کر اپنے بیٹے کا جبہ اٹھا کر پیٹھ کو اس لیے ملتی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ بھاگتے ہوئے پیچھے سے اس کو کسی نے تیر مار کر کے تو نہیں مارا ہے، لیکن میں سجدے میں گر کر خدا کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ میرے بیٹے کے پیٹھ پر ایک بھی زخم نہیں ہے، سارے زخم سینے پر کھا کر کے مرا۔ یہ بیٹے کی موت پر عورت یہ دیکھے کہ کیسے مرا ہے۔ اللہ اکبر، یہ چیز کہاں سے آئی ان خواتین؟ ایک خاتون تو آئی تھی 1.5 سال کا بچہ لے کر حضور کی بارگاہ میں، کہا آپ جنگ میں جا رہے اس کو بھی لے لیں، میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا کیا جائے؟ وہ کہتی ہے میں تو جانتی ہوں یہ چل بھی نہیں سکتا، لڑ نہیں سکتا، لیکن میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں، میرا شوہر شہید ہو چکا پہلے، میں اس لیے بچے کو لے آئی ہوں کہ کچھ تو پارٹیسپیٹ کروں، کچھ تو حصہ لوں۔ ہاں میرا بچہ لڑ نہیں سکتا، مجاہدین صحابہ کے ہاتھ میں دے دے، کبھی مشرکین کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے، ڈھال کے کام آ سکتا ہے۔ یہ کیسی قربانیوں کی بات کرتے تھے وہ لوگ، کیسی قربانیوں کی بات۔ یہاں لاٹھی ڈنڈے سے ڈر کر کے میدان چھوڑ دینے والے محبت رسول کی بات کریں۔ میرے عزیزوں ایک بات یہ ہے یاد رکھ لو، محبت مصطفیٰ کی بات کرنے کے بعد صرف حلوے پراٹھے کھانے کی زندگی نہیں ہو سکتی، آزمائش آئے گی، آزمائش ہوگی۔ کھرے اور کھوٹے کے درمیان فرق کے لیے تمہاری محبت کتنی کھری ہے یہ جانچ پڑتال کے لیے زندگی میں کچھ نہ کچھ مصیبتیں آئیں گی۔ اور حضور کی محبت کی بات کرتے ہو تو اپنے سینوں کو بھی مضبوط رکھو، اپنے ایمان کو بھی مضبوط رکھو، اس لیے کہ اس امتحان سے گزر جانے کے بعد جو پھر زندگی آتی ہے وہ پھر وہی زندگی آتی ہے جس میں جھوم کر کے بندہ صرف یہ کہنے لگ جاتا ہے
کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ جس کو لذت آشنائی ملتی ہے وہ یہ کہتا ہے تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ، چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ جس کو لذت آشنائی ملتی ہے وہ یہ کہتا ہے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم، لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم، يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم، والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم۔ معذرت چاہتا ہوں میرے عزیزو، وقت ہوتا تو 170 اشعار پورے پڑھ ڈالتا، اس لیے کہ لذت آشنائی میں گنگنائے ہوئے اشعار ہیں۔ بوسیری کو جب عشق کی لذت ملی تھی تب لکھا ہوا یہ قصیدہ ہے، اور یہی بات جب پیر مہر علی کے پاس لذت آشنائی آتی ہے تو یوں کہتا ہے متھے چمکے لٹھ نورانی یہ کالی زلف تے آنکھ مستانی یہ مخمور اکھیں ہن مدبھریاں اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شانہ سب وڑیا، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیں کتھی جا اڑیاں۔ یہی لذت آشنائی اقبال کے پاس آتی ہے تو کیا کہتا ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کو جب لذت آشنائی ملتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یہی لذت آشنائی بریلی میں آتی ہے تب یوں کہا جاتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لذت آشنائی ہم سب کو عطا فرمائے۔ رب العالمین، السلام علیکم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درود پاک پڑھنے جھوم کے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بات عشق کی چھڑی ہے تو میں بھی حضور کا ایک ادنا سا ناطخواں ہوں، میرا بھی خمیر کہیں نہ کہیں ترنم ہی کی مٹی سے گوندا گیا ہے،
تو ایک بالکل جو مجھے بہت عزیز ہے وہ نعت پاک سناتا ہوں، کیونکہ اب وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے، اور جس کو پورے حوصلے کے ساتھ سننا ہے تو ڈو ناٹ فرگیٹ، کل ٹمورو انشاءاللہ تعالیٰ آئی سی سی میں اسلامک کلچر سینٹر میں تشریف لائیے گا. عرس مخدوم سمنانی بھی ہے، مولد پاک مصطفیٰ بھی ہے، اور عرس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی. وہاں کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور بریانی کی مصیبت بھی نہیں ہوگی، تو بالکل آرام سے آپ لوگوں کو سننا ہے. بس نعت پاک کے چند اشعار، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ ناصحانہ کلمات وقت رہے تو والد صاحب انشاءاللہ پیش کریں گے. مطلع نظر کر رہا ہوں، پھر جی لگا کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. مطلب دیکھیے، خیال و فکر، ایک مصرع پڑوسی ملک سے آیا تھا، اسی پہ گرہ لگاتے لگاتے پورا کلام تیار ہو گیا. خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے، خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے، خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے، کہ نعت لکھنے کی ہمت مجھے ملی ہوئی ہے، کہ نعت لکھنے کی ہمت مجھے ملی ہوئی ہے. اور شعر دیکھیے، خدا کے سامنے حاضر ہے میرا دفتر جرم، خدا کے سامنے حاضر ہے میرا دفتر جرم. نگاہ ان کی شفاعت پہ بس ٹکی ہوئی ہے، نگاہ ان کی شفاعت پہ بس ٹکی ہوئی ہے. اور یہ برجستگی دیکھیے گا مولانا پوری توجہ کے ساتھ، کہ گناہ گناہگار کو جنت میں لے کے جانا ہو، گناہگار کو جنت میں لے کے جانا ہو، خدا نے اس کی اجازت نبی کو دی ہوئی ہے، خدا نے اس اب آپ لوگ اتنا اچھا سن رہے ہیں تو میں پوری نعت پڑھ دیتا ہوں، ہے نا. تقریر کا کوٹہ انشاءاللہ کل. بس وہ جو عشق کی مالا آپ نے ابھی پہنی ہے اور مفتی صاحب نے پہنایا ہے، میں چاہتا ہوں وہ اس کے پھولوں کی تازگی بنی رہے، اسی رنگ میں سنے تو مزہ آئے گا. کہ میں ان کی ذات کے بارے میں کیا کہوں لوگوں
کے بارے میں کیا کہوں لوگوں، بشر کے بھیس کے پردے میں جو چھپی ہوئی ہے، بشر کے بھیس کے پردے میں جو چھپی. اور بھی یہ شعر دیکھیں، بالکل سہل ممتنع میں بڑی آسانی سے کہا ہے کہ خدا نے نور سے اپنے بنا یا جن کا نور، خدا نے نور سے اپنے بنا یا جن کا یہ کائنات اسی نور سے بنی ہے، کائنات اسی نور سے بنی ہے. اور ایسا رزق کوئی لیتا نہیں، خاص کر نعت کا شاعر، کہ جہنم کو مخاطب کر کے بڑی بے باکی سے کوئی کچھ کہے. بس کرم ہوا ہے اور نبھایا ہے. توجہ چاہوں گا کہ تو مجھے کو کیسے سنبھالے گیا تشے دوزخ. میں نے جلانے کی بات نہیں کی، سنبھالنے کی. توجہ رہے، تو مجھے کو کیسے سنبھالے گیا تشے دوزخ. درود پڑھنے کی عادت مجھے لگی ہوئی، تو مجھے کو کیسے سنبھالے گیا تشے دوزخ. درود پڑھنے کی عادت مجھے لگی ہوئی ہے. اب حاصل کلام حضور غازی ملت کی قدم بوسی کرتے ہوئے، دعائیں لیتے ہوئے، بلکہ یہ وہ شعر ہے جس شعر نے پورے کلام کو کہلوا دیا. توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ. تیار ہیں نا آپ لوگ؟ واقعہ بڑا مشہور ہے، شعر میں اسے رویا ہے کہ بغیر خوف، بغیر خوف کے سوئے ہیں وہ شب ہجرت. بغیر خوف کے سوئے ہیں وہ شب ہجرت. علی کی جان کی ضمانت نبی نے لی ہوئی ہے، جان کی ضمانت نبی نے لی ہوئی ہے. مقطع سماعت کر لیں توجہ کے ساتھ. اب وہ جو مصرع آیا تھا پڑوس سے، اس پر جب گرہ لگائی تو اسی میں مقطع ہو گیا. اور گرہ بھی ایک نہیں دو لگی، انشاءاللہ دونوں سناؤں گا. توجہ کے ساتھ دیکھیے گا کہ میں پل سے رات سے کیوں وجد میں نہ گزروں نور. میں پل سے رات سے کیوں وجد میں نہ گزروں نور.
میرے لیے میرے آقا نے بات کی لیے میرے آقا نے بات کی. اور دوسری گرہ سنیں, دوسری گرہ بھی اس میں تو مقطع تھا, تخلص تھا. دوسری گرہ ہے کہ فرشتوں روکو نہ مجھے کو دخول جنت سے, میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہے. اعلیٰ حضرت نے یوں کہا کہ رضا وجد کر کے یوں پل سے گزریے, میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کل آپ نے یہ دیکھا, تنگی وقت کی وجہ سے ذرا جلدی جلدی سب ہو گیا. حضرت علامہ مفتی غفران صاحب قادری اشرفی کو حضور غازی ملت کی دعاؤں کے ساتھ اس فقیر نے خلافت دی. آج اس خلافت پہ مہر لگا کے لایا ہوں تاکہ یہ عند المشائخ سند بھی رہے. تو میں چاہوں گا کہ حضرت کے ہاتھ سے نعرہ لگا دو بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میں ٹائم کا بڑا پنکچوئل ہوں اور مجھے پتا ہے کہ 10 بجے جلسہ ختم ہو جانا چاہیے. 10 مانے بس. تو ہمارا تو جلسہ ہو گیا. اگر آپ کو سننے کا شوق ہو تو کچھ بڑھایا جائے. واہ واہ کیا بات ہے, واہ واہ سبحان اللہ. Do you want to listen? Majority? Okay. جب یہ حضرت علی کا ذکر کر رہے تھے نورانی میاں کہ بلا خوف و بستر پر سوئے تھے, تو میں نے سوچا لاؤ اسی کو ایکسپلین کر دوں. ہجرت کی رات ہے, نبی کی ذات ہے, علی کا ساتھ ہے, ہاتھ میں ہاتھ ہے, تجلیوں کی برسات ہے, کافروں کی گھات ہے. واللہ کیا بات. واہ واہ واہ, ارے کیا بات. واہ واہ واہ, واللہ کیا بات. نبی علی گھر میں, باہر 40 کافر, 40 disbelievers, 40 open enemy of Prophet. 40, 80 آنکھیں, ہر ایک کافر کے بعد 2 آنکھ. تو 40 disbelievers, 80 eyes, ٹکر 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 دروازے پہ ہے کہ جیسے عبداللہ کے بیٹے نکلے مارو. پلاننگ دیکھو.
killing of holy prophet, murder of holy prophet, they decided 40 काफी रस्सी आंखें दरवाजे पर लगी हुई हैं, अंदर कितना डेंजर सिचुएशन है, ओपन एनिमी with armor for murder, danger situation. नबी ने अली से कहा, अली कुछ अमानतें काफिरों की मेरे पास हैं। काफिर को काफिर पे भरोसा नहीं था। वैल्यूएबल थिंग्स they gave prophet कि prophet will not change, अमीन हैं, ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं। काफिरों को जब इतना भरोसा था तो इन मौलवियों से कहो उससे ज्यादा तुम्हें भरोसा करना चाहिए। वाह वाह वाह, अरे वाह। बट अल्लाह ताला ने अचानक मुझे अभी अभी ऑर्डर दिया है हिजरत, लीव मक्का राइट नाउ, और मेरे पास काफिरों की अमानत है, वो देना जरूरी है। तो ये अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, ये अमानत जिसकी जिसकी है उसे दे देना, फिर मदीने आना। क्या क्या कहा नबी ने? अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। और इधर मौला अली सो गए तो क्या कहा? इतनी स्वीट, डीप, कंफर्टेबल नींद जो इस रात मुझे बिस्तरे रसूल पर आई, लाइफ में कभी नहीं। इतनी चैन की नींद में कभी सोया नहीं। सोचो 40 काफिर हथियार लेके मर्डर की नीयत से आए हैं और मौला अली चैन से सो गए। अपने घर सोच, रात में 2 बजे 4 पुलिस वाले आ जाए, दरवाजा नॉक करें, पूरी फैमिली की नींद उड़ जाएगी। हालांकि वो ड्यूटी पे आए हैं, फिर भी। और वहां किलर आए हैं बिस्तरे मौत पर, बेड ऑफ डेथ, पॉसिबल डेथ, और मौला अली चैन से सो गए। कहां है दुनिया के साइकोलॉजिस्ट? बताएं कि हजरत अली के सेटिस्फैक्शन की वजह क्या है। अरे मौला अली तो उन लोगों में से थे जो मौत को हर वक्त पॉसिबल, डेथ कैन कम एनीवेयर एट एनी टाइम, इन एनी कंडीशन। बच्चा पेट में है, मर गया, पैदा हुआ मर गया, 1 डे में मर गया, 1 वीक में मर गया, 1 मंथ में मर गया, 1 ईयर, और कुछ 90 प्लस हैं, मरने वाले हैं। तो पता नहीं किस हालत में मौत आ जाए। तो जब मौत ने ये कहा कि मैं किसी भी कंडीशन में आ सकती हूं, तो मुसलमानों ने कहा आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। तुम किसी हालत में आ सकती हो, हम कभी बुरी हालत में नहीं रहेंगे।
ہم کبھی شراب کی حالت میں نہیں ہوں گے، سنیما دیکھنے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ہم جوا کھیلنے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ہم ڈرگ کی حالت میں نہیں ہوں گے، ہم حرام کی حالت میں نہیں ہوں گے. جب ہوں گے تو اچھی حالت میں ہوں گے، تو چاہے جب آ. تو مولا علی جانتے تھے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور جس کو یہ یقین ہو کہ موت کبھی بھی ابھی بھی آ سکتی ہے، وہ چین سے کیسے سوئے؟ موت کا یہ خیال، موت کی فکر، ڈیتھ کا تصور، کیسے چین سے سوئے؟ لیکن آج کی رات مولا علی کو یقین تھا کہ میں کبھی بھی مر سکتا تھا، آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی. آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانت بانٹنا، پھر مدینے آنا. تو میرے نبی نے گارنٹی لے لیا کہ میں صبح اٹھوں گا، امانت بانٹوں گا، مدینے پہنچوں گا. تو موت آ گئی تو میں اٹھوں گا نہیں، موت آ گئی امانت بٹے گی نہیں، موت آ گئی تو میں مدینے پہنچوں گا نہیں. اور جب نبی نے گارنٹی لے لیا تو مطلب ہے کہ آج کی رات میں سیف ہوں، چین سے سو گیا، چین سے سو گیا. اب جملہ سنو، جس کی گارنٹی نبی لے لے، جس کی گارنٹی نبی لے لے، وہ علی ہوتا ہے، علی، علی ہوتا ہے، علی. اور جس کی گارنٹی علی لے لے، وہ ولی ہوتا ہے، ولی. اور ادھر دوسری طرف رسول نے کیا کیا؟ کنکری لیا اپنے ہاتھ سے. نبی نے پیسز آف اسٹون، پیسز کنکری لیا، دروازہ کھولا، اور 40 کافر ایسے تھے، 20 اس طرف تھے، پھر بڑا لمبا گیپ، 3-4 فٹ کا گیپ، اور دوسری لائن میں دوسرے 20. گیپ اس لیے رکھا تھا کہ وہ تلوار چلا سکیں گردن کاٹنے کے لیے، تو جگہ چاہیے. میرے نبی نے کنکری پھینکا، سب چوندھیا ہی گئے، اندھیرا ہی گئے. ایوری کافر بیکیم بلائنڈ، دیکھا ہی نہیں، اور نبی چلے گئے. رکو، کنکری کس نے سلیکٹ کیا تھا؟ نبی نے. ہاتھ کس کا ہے؟ نبی کا. کنکری پھینکنے والے کون ہیں؟ نبی. ہسٹری میں ہے کہ نبی نے پھینکا، تاریخ میں ہے نبی نے پھینکا، کتابوں میں ہے کہ نبی نے پھینکا، مگر اللہ کچھ اور کہہ رہا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے نبی، جو کنکری تم نے پھینکی، تم نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رمی، بلکہ اللہ نے پھینکی. پھینکے رسول اللہ، قرآن کہے پھینک رہا ہے اللہ. اب تو سمجھو نا کہ رسول اللہ اللہ سے کتنے قریب ہے. اب کافر بہت ویٹ کیے، ویٹ اینڈ واچ، ویٹ اینڈ واچ، اور رسول پاک چلے گئے آمنے سامنے سے. سب جاگ رہے. Nobody can see holy prophet. Everyone is awaking, standing position with arm, but nobody can see. اور رسول چلے گئے. وہ ریئلی رسول جا رہے ہیں، کافر کو دکھائی نہیں دیے. کیا بات ہے، ان فیکٹ رسول جا رہے ہیں، کافر کو دکھائی نہیں دیے. تو میرا نبی کافروں کو دکھائی نہیں دیتا. آج کوئی کہے کہ ہمیں تو نہیں دکھائی دیتے، نہیں دکھائی دیتے، جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا کنکری کا اثر چالو ہے. اور نبی کریم نے اپنا گھر چھوڑا، سیدھے صدیق اکبر کے گھر.
اب ادھر کافر اندر گئے، دیکھا کہ بستر پر نبی لیٹے ہیں علی، اور کافروں نے سمجھا لیٹے ہیں نبی۔ وہ کافر علی کو بچپن میں دیکھا، جوانی میں دیکھا، نبی اور علی کا فرق بھی انہیں معلوم، بس باڈی کور ہے، سر سے پیر تک چادر ہے، چادر نور، علی اسی میں ہے۔ جیسے گھسے تو خوش ہو گئے کہ محمد ابھی گھر میں ہے۔ آگے جب بڑھے اور چادر ہٹایا تو دیکھا نبی نہیں علی ہے۔ مولانا تعجب ہوتا ہے، علی کو ہر طرف سے جاننے والے کیسے دھوکہ کھا گئے؟ لیٹے ہیں علی، ان کو لگا کہ لیٹے ہیں نبی۔ وہ علی کی کون سی ادا ہے لیٹنے میں کہ نبی یاد آئے؟ جانشین ہو تو ایسا ہو، عکس جمیل ہو تو ایسا ہو، ٹرو کاپی ہو تو ایسا ہو، فالوور ہو تو ایسا ہو، اسسٹنٹ ہو تو ایسا ہو۔ اب وہ چکرا گئے کہ یہاں تو نبی ہے نہیں۔ جانتے ہو کافر کہاں بھاگ کے گئے؟ ابو بکر صدیق کے گھر۔ اس زمانے میں ابو جہل اینڈ کمپنی کو بھی معلوم تھا کہ نبی اپنے گھر میں ملے گا، اگر اپنے گھر میں نہیں ہے تو صدیق کے گھر میں ملے گا۔ اتنی سمجھ کافروں کو ہے، ایران کے مولویوں کو نہیں ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ وہ اس لائق تھوڑی کہ ان کا نام لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں حضور آئے، ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، چلو، کوئی گارنٹی نہیں۔ وہاں تو کہا صبح اٹھنا، امانت بانٹنا، پھر مدینے آنا۔ یہاں ابو بکر کا کیا ہاتھ پکڑا، چلو ہجرت، راتوں رات۔ ایک عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ جب میرے نبی کو اپ گریڈ کرتا ہے تو راتوں رات۔ ارے واہ واہ، جب مکہ سے لامکہ لے جانا ہوا، راتوں رات۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات۔ اور جب سیو کرنا ہوا، منزل بلند کرنی ہوئی تو مکہ سے مدینہ، راتوں رات۔ اب آگے کی بات سنو۔ لگ گئے کافر، قدم پہچاننے والے، نشان پہچاننے والے، راستہ پہچاننے والے، سب ایکسپرٹ ٹو فائنڈ آؤٹ ویئر از ہولی پروفٹ، ویئر از پروفٹ۔ پورا مکہ لگ گیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ، ایک نہیں دو ہے، قدم کا دو معجزہ ہے۔ ایک تو معجزہ یہ تھا کہ فوٹ اسٹیپس آف پروفٹ اسٹون پر پڑ جائیں تو نشان بن جاتا تھا۔ قدم رسول کئی جگہ ملے گا، پتھر پہ، اور اگر وہ مٹی پر پڑے تو نشان نہیں بنتا تھا۔ مٹی ہے، پانی ہے، کیچڑ ہے، بارش ہو گئی، تم پیر رکھو گے تو نشان پڑے گا نا۔ کھیت میں پیر رکھو گے تو نشان بنے گا، آپ کا بنے گا، نبی کا نہیں بنے گا۔ اور آپ پتھر پر پیر رکھو تو نشان نہیں بنے گا، نبی کا بنے گا۔ یعنی دونوں حساب سے نبی ہماری طرح نہیں۔ ہمارا جہاں نشان بنے گا نبی کا نہیں بنتا، اور نبی کا جہاں نشان بنتا ہے ہمارا نہیں بنتا۔ ہم نبی کی طرح نہیں، نبی ہماری طرح نہیں۔
تو اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ معجزے سے بھی تو پہچان لیا جائے گا پیغمبر کدھر گئے. اب نبی کدھر گیا قدم کے نشان سے تو معلوم ہو جائے گا. اب دلوں کا راز جاننے والا نبی اس نے صدیق اکبر سے کہا مجھے اپنے کاندھے پہ اٹھا لو. ابو بکر صدیق مجھ کو اپنے کاندھے پہ اٹھا لو. اب پیر ہوا میں ہے نبی کا, نشان بن نہیں رہا, کافروں کو راستہ نہیں ملے گا. اور جب ابو بکر کا نشان ملے گا کہیں تو کہیں گے یہ تو 2 ہی پیر ہے, 4 ہونا چاہیے, تو کنفیوز ہو جائیں گے. تو نبی کو کندھے پر اٹھا کر صدیق اکبر چل پڑے. Keep in the soft corner of your mind my next sentence. کہ نبی کو ابو بکر صدیق نے اٹھا لیا, نبی کو اٹھا لیا نبی کے حکم سے. جس ابو بکر صدیق نے جیتے جی بارے نبوت اٹھایا ہو, اس کی زندگی میں کس کی ہمت ہے کہ بارے خلافت اٹھا لے. کیا بات ہے, زندہ اب آگے غار ثور آ گیا. غار ثور بہت پرانا تھا, پتہ نہیں اس میں کون سا ڈینجر, اسنیک, بچھو, اسکارپیو کچھ بھی ہو سکتا ہے. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ رک جائیے, پہلے میں جاؤں گا. آپ لوگ پیر صاحب کو آگے رکھتے ہیں نا, غار ثور میں مرید آگے ہو گیا. کیا بات کہ اگر کوئی سانپ ہو, بچھو ہو, ڈینجر کوئی کیڑا مکوڑا ہو تو غلام کو نقصان پہنچے, آقا کو نہیں. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا, اندر صدیق اکبر گئے, دیکھا ٹو مچ ربش, کچرا, گند, سو مینی ہولز. کلین کیا, صاف کیا ابو بکر صدیق نے, کیو غار ثور کو صاف کیا, کلین, اور اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کے ہول کو بند کیا تاکہ کوئی باہر سے ڈینجر کیڑا مکوڑا نہ آئے. بند, ایک کپڑا ختم ہو گیا, ایک ہول رہ گیا, پیر لگا دیا, اپنا لیگ اب بند کر دیا. اور جب غار ثور کلین ہو گیا تب اندر ہی سے کہا یا رسول اللہ اب چلے آئیے, غار آپ کے لائق ہو گیا, صاف ستھرا کر دیا. تب حضور اندر گئے. توجہ, ایک معمولی سے غار میں, آرڈینری غار, آرڈینری کیو میں میرا نبی بغیر صدیق کے نہیں گیا, تو مومن کے دل میں بغیر صدیق کے کیسے جائے گا؟ ارے واہ. آپ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے دل میں آ جائیں؟ ڈو یو وانٹ ہولی پرافٹ کمس ان دا ہارٹ؟ یو وانٹ, یو لائک اٹ؟ تو ایک کام کرو, ابو بکر صدیق کو پہلے بلاؤ. وہ تمہارے دل میں جو ربش ہے, جو کچرا ہے, جو گندگی ہے, جو بدعتیں ہیں, جو حرام ہے, جو ناجائز ہے, اس کو کلین کریں, صاف کریں. پھر تجھے نہیں کہنا پڑے گا, خود ابو بکر کہیں گے یا رسول اللہ چلے آئیے, دل صاف ہو گیا ہے. سبحان اللہ.
وما علينا إلا البلاغ. صلاة والسلام. یا یا رسول سلام سلام علیکہ سلام. اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے ہم تمہارے تم ہمارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.